پرانے زمانے میں بصرہ پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو ہر نعمت سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ زین الصنم تھا۔ دن گزرتے گئے اور شہزادہ بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کا حکومتی امور میں ہاتھ بٹاتا۔ مرتے وقت بادشاہ نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور عدل و انصاف اور رعایا پروری کی وصیت کی۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد ملک میں چند روز تک سوگ منایا گیا۔ آخر امراء اور وزراء کے سمجھانے پر شہزادہ زین الصنم نے تخت و تاج سنبھالا اور ملک بصرہ پر حکومت کرنے لگا۔ شہزادہ اپنے باپ کی تمام وصیتوں کو بھول چکا تھا اور عیاشی میں لگ گیا، جس کی وجہ سے سارے ملک میں افراتفری اور بدنظمی پھیل گئی، یہاں تک کہ فوج کی تنخواہ تک نہ دیتا۔ ماتحت حاکم خود مختار بن گئے۔ جب افراتفری اور بدنظمی حد سے زیادہ پھیل گئی تو اسے اپنے باپ کی وصیتیں یاد آنے لگیں۔ نوجوان بادشاہ کچھ دن ہوش میں آیا۔ زین الصنم بادشاہ نے اپنے تمام خوشامد پسند وزیروں اور امیروں کو برطرف کر کے ان کی جگہ تجربہ کار اور عقل مند وزیر مقرر کیے۔ پھر بھی شہزادہ فکر مند رہا۔ ایک رات خواب میں اس کو ایک سفید ریش بزرگ ملا اور اس نے اس سے کہا، اب تمہاری کامیابی کا وقت آ گیا ہے۔ صبح اپنے باپ کی خلوت گاہ میں جاؤ، وہاں تمہیں بہت سا خزانہ ملے گا۔ صبح بیدار ہو کر شہزادہ اپنے باپ کے کمرے میں گیا اور زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ جب تھک گیا اور خزانے کا کوئی نشان نہ ملا تو شہزادہ بہت گھبرایا اور زمین کھودنی بند کر دی، مگر پھر شہزادے کو خیال آیا کہ ہمت نہیں ہارنی۔ آخر 2 گز زمین کھودنے کے بعد ایک سفید پتھر نظر آیا۔ پتھر کو ہٹایا تو ایک دروازہ نظر آیا جس میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ چنانچہ شہزادے نے سیڑھیوں کے نیچے اترنا شروع کیا۔ آگے جا کر ایک خوشنما اور وسیع میدان نظر آیا۔ دالان میں 3 تختوں پر بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ ان کو کھول کر دیکھا تو وہ تینوں اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ پھر اس خیال سے کہ شاید کچھ اور بھی ہو، ادھر ادھر مزید تلاش کی۔ آگے پھر ایک وسیع میدان تھا اور میدان میں 9 لکڑی کے چبوترے بنے ہوئے تھے۔ ہر ایک چبوترے پر ایک ایک الماس کی تصویر تھی۔ الماس کی چمک دمک سے سارا میدان روشن ہو رہا تھا۔ ان تصاویر کو دیکھ کر شہزادہ حیران ہو گیا۔ ایک جگہ کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ جب شہزادے نے عبارت پڑھی تو لکھا ہوا تھا، اے فرزند، یہ تمام تصاویر نہایت محنت اور جان فشانی سے تیار کرائی گئی ہیں، لیکن 9ویں تصویر ان سب سے خوبصورت ہے۔ اگر تو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے قاہرہ میں جا کر مبارک نامی میرے غلام کی تلاش کرنی ہوگی۔ وہ تمہیں ایسی جگہ لے جائے گا جہاں سے تمہیں 9ویں تصویر ملے گی۔ چنانچہ شہزادہ چند غلاموں کو لے کر فوراً قاہرہ روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر مبارک کا پتہ پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ قاہرہ کا امیر ترین آدمی ہے۔ دوسرے دن مبارک خود ملاقات کے لیے شہزادے کے پاس آیا اور شہزادے سے پوچھا، ہاں آپ واقعی میرے آقا کے بیٹے ہو۔ میں آپ کے باپ کا غلام ہوں، میری تمام جائیداد بھی آپ کی ہے۔ وہ فوت ہو چکے ہیں اور مجھے آزاد نہیں کیا۔ شہزادے نے تمام تر کہانی سنا دی۔ شہزادہ زین الصنم اور اس کے نوکر مبارک کے ساتھ منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے۔ چند دن کے سفر کے بعد وہ ایک میدان پر پہنچے۔ مبارک نے شہزادے سے کہا، یہاں ابھی ایک عجیب خوفناک شکل والا شخص ملاح کی صورت میں آئے گا، اس سے ڈرنا مت۔ اگر تم اس سے ڈرے تو کشتی الٹ دی جائے گی اور ہم دریا میں غرق ہو جائیں گے۔ اتنے میں سندل کی بنی ہوئی ایک کشتی آ گئی جس پر ایک نہایت ہی بدشکل ملاح سوار تھا۔ کشتی کے پہنچتے ہی دونوں کشتی میں سوار ہوئے اور دریا کی دوسری طرف اتر گئے۔ مبارک نے بتایا کہ جزیرہ شاہ جنات کی ملکیت ہے، اس طرح کا جزیرہ دنیا میں اور کہیں نہیں۔ جزیرے کے دیکھتے ہی اس کے دل فریب منظر اور خوبصورتی نے سب تھکاوٹ دور کر دی۔
تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے ایک قلعہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان مسکراتے ہوئے آیا اور شہزادے کو سلام کیا اور اسے اس کے باپ کے بارے میں بتایا۔ اے میرے بیٹے، جس طرح مجھے تمہارا باپ عزیز تھا وہ اکثر مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ میں اپنے وعدے کو ایک شرط پر پورا کر لوں گا، وہ یہ کہ تم ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی میرے لیے لے کر آؤ۔ مبارک اور زین الصنم اسی کشتی کے ذریعے دریا پار گئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لیا۔ قاہرہ چلے گئے اور خوبصورت لڑکیوں کو ڈھونڈنے لگے۔ آخر مبارک اور شہزادے نے ایک مہمان خانہ کھول لیا اور جس میں ہر امیر و غریب لڑکی کو دعوت دی۔ کافی مدت کے بعد قاہرہ کے وزیر کی لڑکی شہزادے کو پسند آ گئی۔ اس نے وزیر سے مشورہ کر کے اس لڑکی سے شہزادے نے نکاح کر لیا اور واپس شاہ جنات کی طرف مبارک نے چلنے کے لیے کہا۔ شاہ جنات لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا، لڑکی واقعی مجھے بہت پسند آئی ہے، اب تم بصرے واپس چلے جاؤ، وہیں تمہیں تمہاری نئی تصویر مل جائے گی۔ چنانچہ مبارک تو گھر چلا گیا اور شہزادے نے بصرہ کی طرف اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپسی کا قصد کیا۔ راستے میں عروس کے خیال سے روتا اور بار بار افسوس کرتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، مجبوراً اپنے دل پر پتھر کی سل رکھنی پڑی۔ جب زین الصنم اپنی حکومت پر پہنچا تو وہ بہت افسردہ تھا۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ دوبارہ تہہ خانے میں جائے۔ ایک دن نہایت افسردگی کے عالم میں وہ تہہ خانے میں گیا۔ نامے چبوترے پر بجائے تصویر کے اپنی بیوی کو دیکھ کر شہزادہ زین الصنم بہت خوش ہوا اور حیران بھی ہوا۔ شہزادہ زین الصنم شاہ جنات کی اس مہربانی سے بہت خوش ہوا۔ اسی وقت شاہانہ جشن منایا گیا اور وزیر زادی کے ساتھ باقی زندگی امن و آرام کے ساتھ گزاری۔